اب ہے نماز وتر، کیونکہ نماز وتر جو ہے یہ 5 نمازوں کا حصہ نہیں ہے، الگ نماز ہے. ٹھیک ہے. وتر کا لغوی معنی، یہ لغوی نہیں ہے، کیا ہے؟ لغوی. لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو. لغت میں وتر واو کی فتح اور کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، وتر اور وتر دونوں طرح. اور یہ طاق گنتی پر بولا جاتا ہے، آڈ نمبر پہ، جیسا کہ 1، 3 اور 5. وتر کا اصطلاحی معنی یہ ایک ایسی نماز ہے جو نماز عشاء اور طلوع فجر کے درمیان ادا کی جاتی ہے. اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک. عشاء کا وقت تو آدھی رات تک ہے نا، لیکن وتر بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کو طاق طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، یعنی 1 رکعت یا 3 رکعت یا اس سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ کی صفت وتر ہے. وَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، بے شک اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، یعنی ایک ہے. یہاں وتر ایک کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. وتر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، مومن کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے. جو کسی دن وتر پڑھے اور کسی دن اسے چھوڑ دے، یعنی کبھی ونس ان اے وائل اگر چھٹ بھی جائے تو اس کا مواخذہ نہیں. جیسے سنت مؤکدہ کبھی انسان سے چھٹ جائے تو اس کا مواخذہ نہیں. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت تاکید کی گئی ہے. وتر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اس کا چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہوتا، لیکن اس کا چھوڑنا ناپسندیدہ ہے. لیکن یکرہ ترکھا، مکروہ ہے اس کا چھوڑنا. وتر فرض نہیں، ٹھیک ہے نا، وتر فرض نہیں. وتر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت علی کہتے ہیں وتر تمہاری فرض نماز کی طرح لازمی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے. اے اہل قرآن تم وتر پڑھا کرو، تاکید کی گئی ہے. تو وتر کی اہمیت اور فضیلت ہر مسلمان پر حق ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے. وتر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے. وتر ایک زائد نماز ہے، ایکسٹرا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت پر انگور وغیرہ کی شراب اور جوا اور مکئی کی شراب اور طبلے اور باجے کو حرام قرار دیا ہے، اور میرے لیے نماز وتر کا اضافہ کر دیا ہے. یعنی آپ کی امت کے لیے یہ نماز ایکسٹرا رکھی گئی ہے. آپ کے لیے ہے تو پھر آپ کی امت کے لیے بھی ہوئی. وتر پڑھنے کی ترغیب، وہی روایت حضرت علی کی کہ اے اہل قرآن وتر پڑھا کرو، بے شک اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے. سرخ اونٹوں سے بہتر نماز. خارجہ بن حذافہ ادبی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا بے شک اللہ نے ایک مزید نماز کے ساتھ تمہاری مدد فرما دی ہے، البتہ وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور وہ وتر ہے. یہ رات کی آخری نماز ہے. جیسے دن کی نماز مغرب کے ساتھ وتر کی جاتی ہے، ایسے ہی رات کی نماز وتر نماز کے ساتھ وتر کی جاتی ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ. ٹھیک ہے. ابن عمر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو نفل نماز پڑھے تو وہ اپنی آخری نماز وتر کو بنائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے تھے. المغرب وتر النہار فاوتروا صلاۃ اللیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی نماز دن کا وتر ہے تو رات کی نماز کو بھی وتر بناؤ. اسی طرح رات کے نوافل ہیں تو دن کے بھی نوافل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر پڑھنے کی وصیت کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دلی دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑوں. ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنا، چاشت کی نماز پڑھنا اور وتر پڑھ کر سونا. چاشت کی نماز پڑھنا اور وتر پڑھ کر سونا. گھر والوں کو وتر کے لیے جگانا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے رہتے جبکہ میں آپ کے بستر پر لیٹی سوئی رہتی. جب آپ وتر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو مجھے بیدار کر دیتے تو میں بھی وتر پڑھ لیتی. وتر چھوڑنے کی مذمت. امام احمد کہتے ہیں جو شخص وتر چھوڑ دے وہ برا انسان ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جانی چاہیے. وتر کا وقت
عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک، عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وتر کا وقت نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس کا سب سے افضل وقت سحری کا وقت ہے، فجر سے پہلے سحری کے وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے تمہیں مزید ایک نماز عطا کی ہے جو کہ وتر ہے، اسے عشاء اور نماز فجر کے درمیانی وقفے میں پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ اول رات، درمیان رات یا آخر رات میں پڑھنا۔ مسروق سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت وتر پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی اوقات میں وتر پڑھے، رات کے شروع میں، اس کے درمیان میں اور اس کے آخر میں بھی، لیکن آخری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر سحری کے وقت ہونے لگے تھے، تو اسی سے پھر سحری کا وقت جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ فجر سے پہلے ابو سعید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح کرنے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فجر طلوع ہو جائے تو تہجد اور وتر کا سارا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور لہٰذا فجر کے طلوع ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، یہ اس کا اصل وقت ہے، یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے۔ فجر طلوع ہونے کے بعد کیا شروع ہو جاتا ہے؟ فجر، وتر کا افضل وقت۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وتر پڑھ لے، پھر سو جائے، اور جسے رات کو اٹھ جانے کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرات کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ افضل ہے۔ ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم وتر کس وقت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں وتر رات کے اول حصے میں پڑھتا ہوں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم وتر کس وقت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابو بکر کب پڑھتے تھے؟ اول حصے میں، اور عمر آخری حصے میں۔ آپ نے ابو بکر کے متعلق فرمایا، اس نے احتیاط کو اختیار کیا ہے کہ کہیں قضا نہ ہو جائے، پڑھ کے سو۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، اس نے عزم اور قوت کو اختیار کیا، عزیمت کی راہ، انہوں نے رخصت کی، انہوں نے عزیمت کی۔ جسے رات سوئے رہنے کا خدشہ ہو وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے۔ یہ سب سوال آپ لوگ کرتے رہتے ہیں کہ وتر کب پڑھیں، اگر نیند آ گئی تو پھر کیا ہوگا، تو پھر پہلے پڑھ لیں۔ ہر شخص کو اپنا زیادہ پتا ہوتا ہے نا۔ ابو درداء بیان کرتے ہیں، میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی، میں انہیں کسی صورت نہیں چھوڑتا۔ مجھے وصیت فرمائی کہ ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھوں، وتر پڑھ کر سویا کروں، اور دہا کے نفل پڑھوں سفر اور حضر میں۔ آج ہی مجھے کسی نے میسج کیا کہ میں حرم میں بیٹھی ہوں، کیا یہاں سنت پڑھے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، کیونکہ وہاں تو گئی عبادت کے لیے، اور وہاں یعنی کہ سفر اور وہ نہیں کنسیڈر کریں گے، بلکہ والرکع السجود، کثرت سے رکوع اور سجدے وہاں کریں گے۔ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، تو وہ سجود صرف فرض نماز تھوڑی امام کے پیچھے، اسے تو جتنی نماز آپ پڑھ سکیں، کیونکہ وہاں ایک نماز پڑھنے کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ تو جس کو فکر ہو کہ اٹھ نہیں پاؤں گا وہ پڑھ کے سوئے۔ وتر پڑھ کر سونے والا عقل مند ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ عشاء کی نماز مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا کرتے تھے، پھر ایک ہی وتر پڑھا کرتے تھے، اس سے زیادہ وتر کی رکعت ادا نہیں کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جاتا، ابو اسحاق، آپ نماز وتر کی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے، جی ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عقل مند وہ ہے جو سونے سے پہلے وتر ادا کر لیتا ہے۔ وتر کا آخری وقت، ابن عباس کہتے ہیں وتر کا آخری وقت فجر کے طلوع ہونے سے پہلے رات کا آخری وقت ہے، اور فجر کی اذان کے شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب مؤذن اپنی اذان میں صبح کے وقت کو خوب تلاش کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وتر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اذان دینے والا اذان کہہ دے اور ایک مسلمان اپنی آخری رکعت میں ہو تو وہ اسے مکمل کرے گا۔ یعنی آپ نے 3 وتر شروع کر دیے، اتنے میں ادھر آپ نے اللہ اکبر کی، ادھر کیا ہوا، اذان شروع ہو گئی، اب آپ کیا کریں گے، وتر پورے کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب مسلمان اپنی آخری رکعت میں ہو تو اسے مکمل کرے گا، کیونکہ صرف اذان سننے سے طلوع فجر کا یقین نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے،
کہ اس وقت نماز پوری کر لی جائے. کیونکہ اس زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی نا، ایک پہلی اور ایک دوسری. تو دوسری جو اذان ہوتی ہے وہ فجر کی ہوتی ہے. اب بھی آپ دیکھیں مکہ میں 1 گھنٹہ پہلے وہ نفل کے لیے اٹھاتے ہیں. وتر کی رکعات، جہاں تک کم سے کم وتر کا تعلق ہے تو وہ 1 رکعت ہے، اور جہاں تک اس کی زیادہ سے زیادہ تعداد کا تعلق ہے تو وہ 11 رکعت ہے. میکسیمم 11 ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس کی تعداد 13 رکعت بھی ہے، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس کی تعداد 11 رکعت ہو. اگر کبھی 13 بھی پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں. ہم تو 3 سے اوپر نہیں جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 سے کم اور 13 سے زیادہ وتر نہ بنانا. عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں پر وتر بناتے تھے؟ انہوں نے فرمایا 4 اور 3 پر یعنی 7، 6 اور 3 پر یعنی 9، 8 اور 3 پر یعنی 11، 10 اور 3 پر یعنی 13. لیکن 13 رکعتوں سے زیادہ اور 7 سے کم پر وتر نہیں بناتے تھے، اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے. یعنی 4 کس طرح 2 کر کے پڑھی، اور پھر 3 ایٹ اے اسٹریچ، 6 اور 3، 8 اور 3. نہیں، وہ ایک وتر بناتے تھے نا، اس پر ایک آخری کے ایک ہوتا ہے نا وتر. تو جی 10، 2 2 2 2 2 اور پھر ایک آخری. اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے. ٹھیک ہے، جو جتنی تعداد میں چاہے وتر پڑھ لے. اب وہ ایوب انصاری سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے، بس جو 5 وتر پڑھنا چاہے تو 5 پڑھ لے، جو 3 پڑھنا چاہے تو 3 پڑھ لے، جو 1 پڑھنا چاہے وہ 1 پڑھ لے. میجورٹی 3 ہی پڑھتی ہے، لیکن کبھی سفر ہوتا ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی رخصت تو موجود ہے نا. 1 وتر پڑھنے کی دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے. تو اس نے کہا رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے؟ رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے؟ آپ نے فرمایا 2 2 رکعت. پھر جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو، وہ تمہاری پڑھی ہوئی سابقہ نماز کو طاق عدد میں تبدیل کر دے گی. اصل میں ہم نوافل تو پڑھتے نہیں، بس 1 وتر کی فکر ہے. تو اگر نوافل پڑھنے ہو ساتھ تو 2 2 کر کے وہ پڑھ کے پھر 1 الگ پڑھ لیں، یا پھر آخری 2 اور 3 اکٹھی کر لیں. 3 وتروں کی دلیل ابن عباس سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے تھے. پھر وہی بات ہے نا کہ کبھی 3 کبھی اس سے زیادہ، اور مختلف طریقے سے بھی. ابھی آگے دیکھیں کہ آپ 5 وتروں کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں سمیت 13 رکعت پڑھتے تھے. یعنی رات کی نماز آپ نے پڑھنی شروع کی 2 2 2 2 کر کے، ٹھیک ہے، 10 پڑھی اور پھر 1 وتر پڑھ لیا. پھر اس کے بعد فجر ہو گئی جب تو 2 رکعت اور پڑھ کے سنت پھر مسجد جاتے تھے. وتر کا افضل وقت کون سا ہے؟ سحری کا وقت افضل ہے اس میں، اگرچہ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں. تو سحری کے وقت کیا پڑھے جاتے ہیں؟ تہجد پڑھے جاتے ہیں. تو تہجد کے بعد جب وتر پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ 11 رکعت جو ہے نا اور 9 رکعت، اس میں 1 وتر ہے اور باقی سب نوافل ہیں، تہجد کی نماز ہے، اور وہ ساری ملا کے اگر پڑھ رہے ہیں تو وتر ہی کہلا دیں گے، یعنی وہ نماز وتر ہے. اب آگے بھی دیکھیے ذرا. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں سمیت 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے